چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کرتے ہیں اور ویلکم بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے پڑھیں گے مل کر دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المطففین، جی ہاں، آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ المطففین، سورہ مطففین بھی کہتے ہیں، اور ملا کر پڑھیں گے سورۃ المطففین۔ تو سورۃ المطففین کی آیت نمبر 4، 5 اور 6، 3 آیتیں پڑھنی ہیں۔ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ گڈ، زبردست، بہت اچھے انداز سے پڑھا۔ اور ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، مل کر پڑھنا ہے، غننے کا بھی خیال رکھنا ہے، مد کو بھی خیال رکھنا ہے، پھر یہاں غنہ پھر غنہ، تو ان کا بھی آپ نے خیال رکھ کے پڑھنا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ الا، پیارے بچوں، حمزہ کو خوب واضح کر کے پڑھنا ہے۔ جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے، جزم آ جائے، تو یہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟
جی ہاں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یاد رکھنے کا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ آگے آئے گا جیسے یہ ناس کا جو ہے یقوم الناس، تو یہ الف ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ والا ہے حمزہ، ٹھیک ہے، الا لام الف زبر لا، اب یہ بھی الف ہے، دیکھیں الف سے پہلے زبر آیا، یہ الف ہے، اور یہ جو ہے یہ حمزہ بن گیا۔ ہمیشہ الف جب آتا ہے خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے، پھر وہ الف مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حمزہ کو خوب واضح کر کے پڑھیں گے، الا لام الف زبر لا، ایک الف کھینچنا ہے۔ یظن، یہ ضا کی ادائیگی، ضا موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور ایکسٹرا موٹے حروف جو 4 ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا، ظا، ہم ان میں ضا موجود ہے، یعنی موٹے حروف بھی ہیں، مستعلیہ میں بھی ہے، اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے۔ اور یہاں پر ہے نون مشدد، نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا، نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا، گڈ۔ اولئک، یہ مد ہے، مد متصل، حرف مدہ کے بعد۔ اب آپ کہیں گے حرف مدہ تو نظر نہیں آ رہا، یاد رکھیے کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو کھڑا زبر ہے یہاں پر، تو اس کے بعد دیکھیں اسی کلمے کے اندر حمزہ موجود ہے، تو جب کبھی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو ہوتا ہے مد متصل۔ کیا ہوتا ہے؟ مد متصل۔ گڈ، زبردست۔ مد متصل کو 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اولئک، حمزہ کو خوب واضح کریں گے، کاف کو باریک رکھنا ہے، کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ گڈ۔ انہم، اب یہاں ان، یہاں پر بھی غنہ ہے، ہم یہاں پر بھی غنہ ہے، یہاں نون مشدد کا غنہ ہے، انہم، اور ہم میں جو ہے میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی۔ کیا کہتے ہیں؟ ادغام شفوی۔ ادغام شفوی میں بھی ایک الف کا غنہ ہوگا۔ اور مبعوثون، مب با میں قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حروف ہمیشہ جب یہ ساکن ہوتے ہیں قلقلہ ہوتا ہے، قلقلہ کی معنی جنبش اور حرکت کے، آواز لوٹ کر آتی ہے۔ مبعوثون، مبعوثون، انہم مبعوثون، انہم مبعوثون۔ عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ ہے، یہاں پر بھی واو مدہ ہے۔ سا کو سیٹی کے بغیر پڑھنا ہے، بعض بچے سا کو سین جیسا پڑھتے ہیں، مبعوثون کر دیتے ہیں، نہیں، مبعوثون۔ سا کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے، سا، ذال، وا، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وقف کرنے میں یہ ہوتا ہے گا مد عارض، کیا ہوگا؟ مد عارض۔ گڈ، ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے اس آیت کو، الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون گڈ، لیوم عظیم، ليوم عظيم لیوم عظیم، ليوم عظيم لیوم، لام کے نیچے زیر ہے، لام کو کھینچنا نہیں ہے، اور لیو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، لیومن، یہاں پر تنوین کے بعد آگے عین آ رہا ہے، حرف ہلکی سے اظہار ہلکی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، تو لیومن میں یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ عظیم میں عین کے ادائیگی الگ کے درمیان والے حصے سے عظیم، ضا کو موٹا پڑھنا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بھی ہے، مگر جب وقف کریں گے بن جائے گا قاعدہ مد عارض ڈر کر بتا رہے ہیں، یاد نہیں آ رہا شاید، مد عارض ہوگا، کیا ہوگا؟ مد عارض گڈ، لیوم عظیم۔ ليوم عظيم اچھا، بعض بچے پڑھتے ہیں لیومن عظیم، من کیا تو کلکلا ہو جائے گا، ساکن حرف ہل جائے گا، ہلانا نہیں ہے، لیومن عظیم۔ ليوم عظيم گڈ۔ اچھا، اس آیت کو اگلی آیت سے اگر ملاتے ہیں تو ایک قاعدہ بنے گا، تنوین کے بعد آ رہا ہے کیا؟ یا، تو اس قاعدے کا نام ہے ادغام مع الغنہ۔ کیا ہے؟ ادغام مع الغنى دیکھیں تنوین کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے، غنے کے ساتھ کریں گے، اور اگر ہم یا وقف کرتے ہیں تو ادغام نہیں ہوگا، پھر آگے سے پڑھیں گے تو اگلا قاعدہ دوسری طریقے سے،
يوم يقوم الناس لرب العالمين 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 गुड। यौमा, या साकिन से पहले ज़बर आ जाए वाउ मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए या मद्दा। गलत है, वाउ साकिन से पहले ज़बर आए वाउ मद्दा नहीं होता, वाउ लीन होता है। तवज्जो कहीं और है, तवज्जो रखनी है। वाउ साकिन से पहले ज़बर वाउ लीन, यहाँ देखिए वही कायदा था, वाउ साकिन से पहले ज़बर। अगर कोई कहे या साकिन वाउ साकिन से पहले ज़बर आ रहा है वाउ मद्दा, गलत। वाउ साकिन से पहले पेश आएगा तो वाउ मद्दा, वाउ साकिन से पहले ज़बर आएगा तो वाउ लीन, और या साकिन से पहले ज़ेर आएगा तो या मद्दा, या साकिन से पहले ज़बर आएगा तो या लीन होगा। कायदा याद रखना है। यहाँ पर है वाउ लीन का कायदा, यौमा, मीम की हरकत को हिलाना नहीं है। यक़ूमुन्नासु, ये भी या जो है या ज़बर या, इसको हिलाना खींचना नहीं है। यक़ूम, क़ाफ़ का मखरज ज़बान की जड़ और ताल्लुका नर्म हिस्सा, हुर्फ़े लहविया से ताल्लुक़ है। क़ाफ़ और काफ़, इनको कहते हैं हुरूफ़े लहविया या हुरूफ़े लहातिया, तो याद रखना है। और वाउ साकिन में पहले पेश वाउ मद्दा होगा। मीम को नून से मिलाएंगे, नून मुशद्दद का कायदा होगा, या नून मुशद्दद में हमेशा एक अलिफ का गुन्ना है। एक अलिफ का गुन्ना होता है। याद रखना है, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ मद्दा, एक अलिफ खींचना है। सीन को बारीक रखना है, सीटी के साथ अदा करना है। बाज़ बच्चे पढ़ते हैं यौम यक़ूमुन्नासु, सीन को सा करते हैं और सा को सीन बना देते हैं, तो सीन को सीन पढ़ना है सीटी के साथ। यौम यक़ूमुन्नासु, यौम यक़ूमुन्नासु, सीटी के साथ ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक। और सनाया, सुफला और उलिया, ये क्या है? सनाया उलिया नीचे वाले सामने के दांत, सनाया उलिया ऊपर वाले सामने के दांत। तो ये जो हमारे दांत होते हैं सामने फ्रंट पे, तो नीचे वाले इनको कहते हैं सनाया सुफला, सुफला नीचे वाले, उलिया ऊपर वाले, ठीक है, याद रहेगा। तो ये अरबी ज़बान में है, तो मिलाकर पढ़ेंगे। और इसको जब पढ़ेंगे तो सीन की पेश को खींचेंगे नहीं, इसका ख़ास ख्याल रखना है। लिरब्बिल आलमीन में लाम की ज़ेर है, इसको भी नहीं खींचना। रा पर ज़बर आने की वजह से रा हो जाएगा पुर। रब्बिल, बा मुशद्दद, ज़रा रुक कर जमाओ के साथ पढ़ना है। बा लाम के साथ मिलेगा, लाम को हिलाना नहीं है। आइन पर खड़ा ज़बर, एक अलिफ खींच कर अदा करें। आइन, आइन जो है अलग के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। दो हुरूफ अदा होते हैं, आइन और हा। हमज़ा और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से, गैन और खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से। और जब यहाँ वफ़ करेंगे रब्बिल, लिरब्बिल आलमीन, तो मद्दे आरिज़ हो जाएगा। लाम की ज़बर को खींचना नहीं है। मद्दे आरिज़, इसको भी 1.5 अलिफ, 2 अलिफ, 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ सकते हैं। तो मिलकर फिर पढ़ेंगे एक मरतबा। यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी। जिनकी तवज्जो जितनी होती है वो उतनी ज़्यादा अच्छे अंदाज से, उतने ही ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझने में कामयाब होते हैं। तो यहाँ देखें, पारा 30 सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 4 से 6, यानी 3 आयतें पढ़ाई गई हैं। आइए अब इन आयत को मैं पढ़ता हूँ, आप तवज्जो के साथ इन आयत को समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम, यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, लियौमिन अज़ीमिन, यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह,
تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سنا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں اب یہاں موجود بچوں کی طرف، وہ کس انداز سے ہمیں آج کا سبق سنانے بھی جا رہے ہیں اور قواعد بتانے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ کچھ بچے، ایک بچہ حدر میں سناتا ہے، ایک بچہ ترتیل میں سناتا ہے، اور دیگر بچے توجہ سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور قواعد کا مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ تو ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بی بھی تیار ہے؟ چلے دیکھتے ہیں مقابلہ۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے، الا یظن، وا کا مخرج کیا ہے؟ مشکل سوال ہے ٹیم اے سے۔ وا بتایا بھی تھا۔ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلے سبطین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ رضا نے بھی کھڑا کیا۔ یاد آ رہا ہے مصطفیٰ رضا؟ بتا دیجئے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے۔ جی ہاں، کنارے، اندرونی کنارے، کنارے سے۔ جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3، سا، ذال، وا، اور 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں مصطفیٰ رضا نے اپنی ٹیم کو۔ اور ٹیم بھی اگلا سوال ہے آپ سے، بلال بھائی بتائیے، یظن، نون میں کیا ہو رہا ہے؟ بلال بھائی کو مائک دیجیے گا۔ نون میں مشدد، نون مشدد، نون مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ایک الف کے برابر گننا کر کے پڑھتے۔ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ اگلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے، جلدی بتائیے، اولئک کی مد کون سی ہے؟ جلدی بتائیے، سبطین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، بتائیے۔ مد متصل۔ مد متصل، سوچ لیں، سوچ لیا۔ کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ 2 ڈھائی الف یعنی 4-5 حرکات کے برابر۔ 2 ڈھائی الف 4-5 حرکات۔ جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں، نہیں 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے، اگر جواب دے دیتے ہیں تو 20 پوائنٹ آپ کے بھی ہو جائیں گے۔ انہم، ہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ ہم، جلدی، صفوان بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، بتائیے۔ ادغام شفوی۔ ادغام شفوی، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں ادغام شفوی ہو رہا ہے؟ جلدی بتائیے۔ ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، ادغام شفوی ہوتا ہے۔ صفوان بھائی کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ٹیم میں آپ سے ہے، مبعوثون، ایزی سوال ہے، پوچھیں گے ہم عبداللہ سے۔ عبداللہ بتائیے، مب میں کون سا قاعدہ ہے؟ قلقلہ۔ قلقلہ، سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ سوچ لیا۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5۔ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ اگلا سوال، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال، آخری سوال ٹیم بی آپ سے ہے، لیومن عظیم، لیومن میں کون سا قاعدہ ہے؟ لیومن، بلال بھائی یاد آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کو یاد آ رہا ہے؟ چلے مائک دیجیے گا ارحم بھائی کو۔ ارحم بھائی بتائیے۔ اظہار ہلکی، اظہار ہلکی، سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ سوچ لیا اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے دونوں کے؟ 30 پوائنٹ، اور آج کا مقابلہ برابر ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ ہمارے ارحم بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حدر میں لے کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ من باللہ، ایسے نہیں، یہ کیا ہے؟ طریقہ سنیں، یہ ہے ترتیل والا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ترتیل والا انداز ہوتا ہے۔ حدر میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا يظن اولئک انہم مبعوثون، الا يظن اولئک انہم مبعوثون، الا يظن اولئک انہم مبعوثون،
ليوم عظيم ليوم عظيم عظیم ضا کی ادائیگی کلیئر کریں گے زا نہ ہو جائے لیوم عظیم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. ارحم بھائی غنہ بھی آپ کا رہ گیا اور اسپیڈ نہیں تھوڑا اسپیڈ ہے مگر کم آپ نے سمجھ کے پڑھنا دیکھ یوم یقوم الناس لرب العالمین يوم يقوم الناس لرب العالمين. ماشاءاللہ کوشش کی اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے اور اچھے انداز سے بار بار پریکٹس کریں بار بار پڑھیں بار بار تھوڑا سنیں تو انشاءاللہ آپ اور بہتر ہو جائیں گے آئیے بڑھتے ہیں ترتیل کی طرح سید عفان انشاءاللہ ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچے بسم اللہ اللہ کے نام سے پہلے زیر باریک ہوگی تو آپ نے باریک پڑھنا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم. ليوم عظيم ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين.
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. اچھا آپ نے کیا صدق اللہ لام کو ہلا دیا. لام کو ہلانا نہیں. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ. بلند آواز سے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ ارحم بھائی نے اور سید عفان نے، ارحم بھائی نے حدر میں اور سید عفان نے ترتیل کے ساتھ تلاوت کی. اللہ پاک انہیں مزید اچھے انداز سے خوب محنت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں ہیں ان کو درست کریں اور اچھے انداز سے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.